نقص من الایمان، حدیث میں واقع اپنے پڑھ اور وہ آپ نے پڑھا. حدثنا علی بن الجعدی ایک، اخبرنا شعبہ دو، عن ابی جمرہ تین، قال كنت اقعد مع ابن عباس، میں بیٹھا ہوا تھا ابن عباس کے پاس. ایک بات، میں بیٹھا کرتا تھا ابن عباس کے ساتھ، ابن عباس کے پاس بیٹھا کرتا تھا. ابن عباس اور جناب ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے امیر تھے، گورنر تھے علاقے کے، تو انہوں نے مجھے اپنے پاس تخت پر بٹھایا. فیجلسنی علی سریرہ، اس بات کی گواہی انہوں نے مجھے اپنے تخت پر بٹھایا. فقال اقم انتی حتی اجعل لک سہما من مالی، آپ میرے ساتھ قیام کیجئے تاکہ میں اپنے مال کا حصہ آپ کو دوں، اپنے مال کا حصہ آپ کو دوں. اس میں دو باتیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ابی جمرہ مترجم ہے ابن عباس کا، فارسی میں ترجمہ کرتے تھے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بصرہ ان علاقوں کے گورنر تھے، وہاں فارسی چلتی تھی. ابن عباس نے جو کچھ کہا اس کا ترجمہ کیا فارسیوں کو، اور فارسی نے جو کچھ کہا اس کا ترجمہ کیا ابن عباس. سمجھو. اب یہ جو میں آپ میرے ساتھ ٹھہرو، میں اپنے مال کا حصہ آپ کو دوں گا، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مال کا حصہ دیا جا رہا ہے کہ وہ ترجمانی کر رہا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ابن عباس نے ایک فتویٰ دیا تھا، اس فتوے کو جناب ابی جمرہ نے خواب میں دیکھا تھا. وہ فتویٰ کیا تھا؟ فتویٰ یہ تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں حج اور عمرے دونوں کو ایک ساتھ ادا کرنے سے منع کرتے تھے. انہوں نے کہا صرف حج کرو، پھر جاؤ پھر آؤ، تاکہ بیت اللہ کی رونق لگی رہے. اور خاص کر ان لوگوں کو حکم دیا کرتے تھے جو قریب کے علاقے تھے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ تھا کہ نہیں، حج اور عمرہ دونوں کو ایک ساتھ کرنا چاہیے. دلائل تو دونوں طرف تھے. ابھی جمرہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ فتویٰ دیا ابن عباس کا کہ عمرہ اور حج دونوں کرنا چاہیے. تو رات کو میں سو رہا تھا، خواب میں مجھے کسی نے کہا حج مبرور و عمرۃ متقبل، حج مبرور و عمرۃ متقبل. آ کر میں نے یہ بات ابن عباس کو بتائی کہ میں نے تو خواب دیکھا ہے اور خواب آپ کے فتوے کے مطابق ہے. تو ابن عباس خوش ہوئے اور اپنے مال میں سے اس کا حصہ دیا. ترجمانی کے بدلے میں اتنا بڑا مال دینا، اس کی کوئی بات اگر میں نہیں آتی. ترجمانی تو عام چیز ہے، لیکن چونکہ اس کو خواب کے ذریعے جناب ابن عباس کے فتوے کی تائید آ گئی تو اس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے مال سے حصہ دیا. آپ میرے پاس ٹھہرو، میں آپ کو اپنے مال میں حصہ دوں گا. کیا مانا؟ کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس خواب کی وجہ سے ابھی جمرہ کا تقویٰ بھی معلوم ہو گیا اور ابھی جمرہ کا علم بھی معلوم ہو گیا. تو وہ خوش ہو گئے. انہوں نے کہا اگر آپ میرے پاس ٹھہرو گے تو اپنے مال میں سے آپ کو حصہ دیں. یہ معنی ہے آخر مندی حتیٰ اجعل لک سہما من مالی فاقمت معه شہرین، تو 2 مہینے میں ٹھہرا رہا. ثم قال ان وفد عبد القیس لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب عبد القیس کا وفد آیا تو نبی علیہ السلام کے بعد تو آپ نے پوچھا کون قوم ہے اور کون سا وفد. راوی کو شک ہو گیا یا ابن عباس کو شک ہو گیا کہ وہ وفد کہا یا قوم کہا. ایک آدمی تھا بحرین میں، یہ قبیلہ رہتا تھا عبد القیس کا. قبیلہ کہاں رہتا تھا؟ عبد القیس کا بحرین میں. ان میں سے ایک آدمی مدینہ کو تجارت کرنے کے لیے جا رہا تھا. اس کا نام تھا منقذ بن عائز. یہ آتا تھا تو تجارت. وہ نبی علیہ السلام جب مدینہ آئے انہوں نے دیکھا تو متاثر ہوا تو مسلمان.
تو ایک بات ہے بہت حیران ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے ان کے سرداروں کے بارے میں پوچھتے تھے۔ ایک سردار تھا وہ منقذ بن اشج، جس کو اشج عبد القیس کہتے ہیں، اور اشج اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی پیشانی پر اس طرح نشان، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام پر خط بھی لکھا، اس کو دعوت دی کہ آپ مسلمان ہو۔ یہ بات میں نے آپ کو بتائی ہے پہلے، جب وہ مسلمان ہوئے تو یہ خط لے کر تو گیا، یہ خود مسلمان ہوا، تو یہ نام اور تو کوئی حکم اس وقت غالباً نہیں نازل ہوا ہوگا، لیکن نماز پڑھتا تھا۔ تو یہ جو اشج تھا، اشج عبد القیس جو ان کا سردار تھا، یہ سردار کی اس کا داماد تھا جو زیارت کرتا تھا، ہاں منقذ بن ابان، اور وہ تھا منقذ بن عائز۔ تو منقذ بن ابان نے جا کر ان کو وہ کیا تو اپنے گھر میں نمازیں پڑھتا تھا، تو بیٹی نے باپ ہوگا کہ تمہارا داماد کو نئے نئے حرکت کرتا ہے، منہ ہاتھ دھوتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر پیچھے بیٹھ جاتا ہے، پھر زمین پر سر رکھتا ہے، پھر اٹھتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ مسلمان ہوا ہو، انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، انہوں نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور سب خط لے دیا کہ آپ کو نے دیکھا خط میں وہ مسلمان ہو۔ یہ تمام کے تمام لوگ سردار جمع ہوئے مسلمانوں کے نبی السلام سے ملنے کے لیے آئے۔ جب ملنے کے لیے جیسے مدینے پہنچے تو ہر ایک آدمی اپنا سامان اور سواری کو چھوڑا اور دوڑ کر میرے جناب نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ لیکن یہ جو منقذ تھا، یہ بن عائز تھا، اشج عبد القیس، یہ نہیں آیا۔ اس نے پہلے تمام کی سواریوں کو باندھا، پھر سامان کو جگہ لگایا، پھر اس سے کپڑے کیے، غسل کیا، پھر آیا۔ نبی علیہ السلام نے اس کے عمل کی تعریف کی کہ اب وہ ہوشیار آدمی، اس کی شکل اچھی نہیں تھی، تو نبی السلام غور سے دیکھا، اس نے کہا اللہ کے رسول آپ کیوں غور سے دیکھتے ہیں؟ انسان میں جو چیزیں اچھی ہوں تو وہ اچھا ہوتا ہے، ایک اس کا دل اور ایک اس کا زبان۔ یہ ٹھیک ہے شکل اچھی تھی، تو باقی تو بیٹھی۔ اور انہوں نے کہا آپ کے اندر ایک تحمل ہے اور برداشت ہے، اس تحمل اور برداشت کو انہوں نے یہ تعریف کی کہ چلو اچھا ہوا کہ اللہ کے رسول نے۔ یہ ہے اس کا معنی ہے اشج عبد القیس۔ انہوں نے پھر سوالات کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، قال مرحبا بالقول او بالوفد غیر خزایا ولا ندامہ۔ خزایا اور ندامہ، خزایا اور رسوائی، اور ندامہ ندامت۔ آپ آئے ایسی حالت کے اندر آئے کہ آپ کو نہ ندامت ہوئی اور نہ آپ کو رسوائی۔ ندامت اور رسوائی کا معنی کیا؟ اگر آپ کو باندھ کے لایا جاتا تو رسوائی ہوتی، قید کر کے لایا جاتا، اور اگر آپ کو قید کر کے تو نہ لایا جاتا، آپ آتے لیکن پہلے آپ کے مائیں لڑائی ہوتی تو پھر آپ کو شرمندہ ہوتے، تو ایسا بھی وہ لڑائی بھی نہیں ہوئی اور آپ کو باندھ کر قید کر بھی نہیں لایا گیا۔ یہ معنی ہے غیر خزایا ولا ندامہ۔ فقالوا یا رسول اللہ الا نستطيع ان ناتيك الا في شهر الحرام، ہم نہیں آ سکتے آپ کے پاس مگر شہر حرام میں آ سکتے ہیں۔ شہر حرام یہ 3-4 مہینے، کل 3 مہینے پیدر پہ ہیں، اور 1 مہینہ جو ہے وہ الگ ہے، اس کو رجب مضر کہتے ہیں، اور 3 جو پیدر پہ ہیں وہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج۔ عرب آپس میں لڑتے تھے لیکن 3 مہینوں میں نہیں لڑتے، یا اس کو حرم کہلاتے ہیں، اور اسلام نے سارے مہینے میں آپس میں لڑائی کو ناجائز قرار دیا، تو کہا کہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان، آپ کے درمیان یہ قبیلے مضر ہیں تو ہم حرم کر نہیں جا سکتے۔ فمرنا بامر فصل، ہمیں تفصیلی بات بتا دیجیے یا فیصلہ کن بات بتا دیجیے، نخبر بی من ورانا، تاکہ ہم ان لوگوں کو بتائیں جو پیچھے رہ گئے، بولو تو خلود الجنہ، اور جنت میں داخل ہوں۔ تو انہوں نے وہ سوال کیے، اور پھر ان برتنوں کے بارے میں سوال کیا جو شراب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وسألوا عن الأشربة، یہ تو آپ نے پڑھا۔ فأمرهم بأربع ونهاهم عن 4، أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمسة۔ یہاں پر یہ اعتراض ہوا کہ پہلے اجمال میں کہا ہے کہ امرهم بأربع،
لیکن تفصیل میں دیکھو تو 5 چیزیں ہیں، تو تفصیل میں اور اجمال میں مطابقت نہیں ہے، تو اس کا پھر جواب یہ ہے کہ چونکہ وہ لوگ تو پہلے سے مسلمان تھے، شہادت اللہ الہ الا اللہ کو نہیں کہنا چاہیے تھا، آپ نے تمہید کے طور پر کہا، تو یہ شہادت کہہ دی ہے اور 4 باتیں بتا دی، برابر ہو۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ جو آپ کو انطوط المغنم من الخمس سے یہ آپ کو الگ لگ رہا ہے، تو یہ مالی عبادت ہے، اور مالی عبادت شامل ہوتی ہے زکوٰۃ میں۔ جب آپ اس کو زکوٰۃ میں شامل سمجھو گے تو پھر 3 احکام نہیں ہوں گے، 4 احکام، یہ 5 نہیں ہوں گے، آپ کو 4 ہی نظر آئے۔ قال اچھا وَنَهَاهُمْ عَنْ 40 عَنِ الْحَنْطَمِ وَالدُّبَاءِ وَالنَّخِيلِ وَالْمُزَفَّرِ وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقَيَّدُ وَقَالَ وَاحْفَظُوهُنَّ وَاغْسِلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ، اس کو محفوظ رکھو، پچھلے لوگ ان کو اطلاع کرو۔ اب اس میں ایک اختلاف رائے ہے کہ ایک تو شراب ہے وہ تو حرام ہے، لیکن شراب کا برتن کس طرح حرام ہے؟ اب شراب ڈالو اور برتن کو صاف کرو، اب تو اس کو صاف ہونا چاہیے نا۔ تو امام مالک اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ نہیں، جس طرح شراب حرام ہے برتن بھی حرام ہے، برتن کا استعمال۔ امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، شراب حرام ہے اور برتن کی حرمت جو ہے وہ منسوخ ہے۔ پڑھو باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والإحسان، وقال الله تعالى كل يعمل على شرعه على نيته، نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تیرا گھنٹہ ہو گیا؟ نہیں، آپ کا گھنٹہ ہو گیا؟ وہ ہے وہ زیادہ خود ہو رہا ہے، کوئی آدمی وہ کبھی ڈال تک وہ ہے بھائی ڈالتے ہو بتائیے کب تو رشتے لڑکا رشتے ہو اس کے بعد کیا ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ ضرورت ہے دیکھو کل میں لگا یاد دلاؤ، یاد نہیں کیا تم لاؤ 8:17 چھوڑ کے لاؤ کل اوپر لے کے گئے اندر لائے آج لاؤ، ابھی تمہاری ڈیوٹی ہو گئی اب مجھے دعائیں دیں کلاشن کو بولا خبر مشہور فقال اللہ تعالیٰ قل کل یعمل علی شاکلتہ، کہ ہر ایک آدمی عمل کرتا ہے اب اعلیٰ نیت کرو۔ نفقۃ الرجل علی اہلہ یحتسب، صدقۃ، کوئی آدمی خرچ کرتا ہے اپنی گھر والی پر اور صدقے کا نیت کرتا ہے تو یہ صدقہ ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولکن جہاد ونیہ، یہ ایک حرم ہے، حرم پوری حدیث یہ ہے الہجرت، ہجرت ختم ہو گئی ہے لیکن جہاد اور نیت باقی ہے۔ ما کان الہجرت بعد الفتح، لا ہجرت بعد الفتح، لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد ونیہ۔ قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله تعالى عنه
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. اگلی حدیث پر ابن قال حدثنا حجاج بن حارث قال حدثنا شعبة قال اخبرني عدي بن شهاب قال سمعت عبد الله بن يزيد عن ابي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها فهي له صدقة. اذا انفق الرجل على اهله، جب ایک آدمی وہ خرچ کرتا ہے اپنی گھر والی پر یحتسبها ثواب کے لیے سے فہی لہو صدقۃ وان تجعل لقمۃ تجعل فی فم امرأتک صدقۃ. یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت. ایک لقمہ جو آپ اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو یہ صدقہ. اب انہوں نے اضافہ کیا کہ آپ کی ثواب کی نیت ہے. اب ایک آدمی اپنی بیوی کا نان نفقہ تو دے گا، وہ نہیں دے گا تو اس کا باپ دے گا ہے تو اس پر. اب نفقہ وہ دے رہا ہے، ساتھ وہ کہتا ہے کہ میں سنت پوری کر رہا ہوں اور میں ثواب کی نیت کر رہا ہوں، تو اس کا معنی یہ کہ وہ چیز اس پر لازم ہے بطور انسان کے عبادت بن جائے گی. جی قال حدثنا حكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن مسلم قال حدثني عمرو بن سعد عن سعد بن ابي وقاص انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما رجع في فم امرأته. انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ الا اجرت علیہا. اللہ کی رضا کے لیے آپ خرچ کرو گے تو اس پر اجر ملے گا. حتی ما تجعل فی فم امرأتک، یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالو. بات ہو گئی. چلو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين نصيحة لله وللرسول لأئمة المسلمين وعامتهم وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله. وقال قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن حازم عن جرير بن عبد الله بدري قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. الدین و النصیحہ ایک جامع کلام ہے نبی علیہ السلام، جوامع الکلم میں سے. اور جوامع الکلم ان کو کہتے ہیں کہ جس کے الفاظ تو کم ہوتے ہیں لیکن معنی بہت زیادہ ہے. لیکن معنی بہت زیادہ ہے. تو یہ جامع الکلم ہے. الدین و النصیحہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دین خیر خواہی ہے، اس میں سب کی خیر ہے. لگاؤ رحمان، اس میں سب کی خیر ہے. قیل لمن، پوچھا کہ کس کی خیر ہے؟ نصیحت ہے، خیر ہے. اللہ للہ ایک، بولے رسولی دو، بولے ائمۃ المسلمین، بولے ائمۃ المسلمین تین، بولے عامت. سب دین خیر خواہی ہے سب کے لیے. اللہ کی خیر خواہی کیسی ہوگی کہ اللہ کو معبود مانا جائے، اس کی ذات و سوال کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. یہ اللہ کی خیر خواہی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خیر خواہی کس طرح ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی جائے کامل، طابق الناس بالناس، سنت پہ عمل کیا جائے. اور جو مسلمانوں کا امیر ہے ائمۃ المسلمین، اس کی خیر خواہی کیسے ہوگی کہ وہ عدل کرے، وہ انصاف کرے اور وہ ظلم نہ کرے. اور عام لوگوں کی خیر خواہی کس طرح ہوگی وہ کہ وہ مسلمان حکمران کی بات مانیں جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے ہٹتے ہیں. یہ تو یہاں پر حدیث پہلی جو ہے وہ تو یہی ہے. حدثنا یحییٰ عن اسماعیل مسدد، حدثنا مسدد، حدثنا یحییٰ
عن اسماعیل قال حدثني قیس بن ابی حازم عن جریر بن عبداللہ البجلی قال بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی، جب ہم نے بیعت کی تو ان باتوں پر بیعت لی، علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، کہ اس وقت حج اور روزہ نہیں آیا تھا، تو ہم نے کہا آپ نماز کی بیعت کرو، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، والنصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے لیے آپ خیر خواہی کرو گے، ٹھیک ہے۔ اور جو حدیث ہے وہ مغیرہ ابن شعبہ صوبہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے گورنر تھے، گورنری کے دوران فوت ہو گئے، تو ابھی نئے امیر کو آنا تھا، تو نئے امیر ابھی نہیں آیا، تو جریر بن عبداللہ نے یہاں خطبہ دیا اور یہ قائم مقام امیر بن گیا، جب تک نئے امیر نہیں آیا، تو اس نے یہ کہا کہ لوگوں آپ کا امیر فوت ہو گیا، دوسرے امیر نے آنا ہے، اس کا انتظار کرو، بغاوت نہیں کرو جی، اور آپ امیر کے لیے اچھائی مانگو، آپ کا امیر جو تھا وہ اچھا تھا اس کے لیے، اور میں نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حاضر دے گی تو انہوں نے کہا النصح لکل مسلم، امیر ہو یا رعایا ہو ہر ایک کے لیے بتائی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو اور بھی قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو وانہ عن زیاد بن علاقہ قال سمعت جریر بن عبد اللہ یقول قال سمعت جریر بن عبد اللہ یقول، جریر بن عبد اللہ کہتے تھے یوم مات المغیرہ بن شعبہ، جب مغیرہ بن شعبہ فوج میں کام کھڑے ہوئے، فحمد اللہ واسطہ علیہ، یہ طریقہ ہوتا ہے اس وقت جب خطبہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اور کیا کہا اس نے، واسطہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی صفت دی، قال علیکم باتقاء اللہ وحدہ لا شریک لہ، آپ اللہ سے ڈرو تو واحد لا شریک ہے، الوقار والسکینہ، اللہ تعالیٰ کی ڈر کی وجہ سے آپ پر وقار اور سکینہ ہو، بردباری حاصل کرو، بغاوت نہیں کرو، حتیٰ یاتیکم امیر، یہاں تک کہ آپ کا نیا امیر ہے، نئے امیر تک سکون سے رہو، فإنما یاتیکم الآن، وہ ابھی آتا ہوگا، امیر المؤمنین کو معلوم ہو گیا وہ بیچتے ہوں گے، ثم قال استعفوا لأمیرکم فإنه كان يحب العفو، اپنے امیر کے لیے معافی کی دعا کرو، وہ بھی معافی کو پسند کرتا تھا، وہ بھی معافی کو پسند کرتا تھا، النصح لکل مسلم آ گیا، مطابقت آ گئی، اور اپنے امیر کے لیے اچھائی چاہو، بیاں کا ولی عامت، عام آدمی اپنے امیر کی بات مانے اور اس کے لیے خیرخواہی پیدا کرے، ثم قال اما بعد فإنی أتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام کے پاس ایک بار آیا، اس کو میں نے کہا أبايعك على الإسلام، میں اسلام کے لیے آپ پر ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، فشرط علیہ، آپ نے اسلام کی بیعت تو دی لیکن شرط یہ لگائی، والنصح لکل مسلمین، کہ ہر ایک مسلمان کے لیے آپ کیا کرو، نصیحت کرو، فبایعت علی ھذا، اور میں اس نصیحت ہر ایک کے لیے بڑائی کی، اس میں بھی بیعت کی، ورب ھذا المسجد انی لناصح لکم، اس مسجد والے کی قسم کہ میں آپ کے لیے ناصح ہوں، خیر خواہی چاہتا ہوں، ثم استغفر ونظر، پھر استغفار پڑھا اور نیچے اترا، یہ استغفار پڑھا اور نیچے اترا، یہ علامت ہے کہ اس نے اس وقت اختیار لے لیے تھے کہ جب تک نیا امیر نہیں آ جائے تو میں تمہارا امیر ہوں، انی لناصح لکم، یہ بھی اس بات کی دلیل۔ اب ایک بات رہ گئی، ورب ھذا المسجد، اور اس مسجد کے رب کی قسم، اس میں دو احتمال ہیں کہ جس مسجد کے اندر انہوں نے خطبہ دیا اس مسجد کے جیسا ہے، اس مسجد کے رب اس کا بھی احتمال ہے، اور یہ کعبے کی بات ہے، ورب کعبہ جس طرح کہتے ہیں، ورب کعبہ، کعبہ کی ربی قسم، تو پھر یہ مسجد سے مسجد حرام ہے، ورب ھذا المسجد نہیں ہوگا، ورب المسجد، لیکن یہاں ھذا کا اشارہ ہے، لہٰذا پہلی بڑی بات جو ہے بتائیں گے، چلو شروع کر دیں، تو یہ کھائیے وہ کر دیں، بیٹی لکھو،
چیک کر بھائی کس کی بیٹی لکھو پہلے زما کاتیرا کا کاتیرا کا زد كل دم زمان كان بس ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے یہ ٹائم کا منگا دی کے بعد 12-6 ختم کرے ختم شو دوس ادھر دیکھ ہم نے عید الاضحیٰ سے پہلے پڑھی ادھر تک چھٹیاں آپ بس پکوڑے ہی کھاتے رہو پکوڑے ہی بن جائیں باب فضل من استبرا لدین